السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ حصہ نمبر 125۔ سورہ بقرہ حصہ نمبر 125 آیت نمبر 127 اور 128۔ آیت نمبر 127 اور 128۔ رکوع نمبر 15۔ رکوع نمبر 15 مفسرین کے اقوال۔ مفسرین کے اقوال۔ ناظرین سامعین، اللہ کے نیک بندو، پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے امتیوں، لاڈلے نبی کی لاڈلی امت، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہوا، احسان ہوا تو ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پچھلے حصہ نمبر 124 میں کافی کچھ پڑھا صبر کے تعلق سے، اور کفاروں کو اللہ تعالیٰ جو ڈھیل دیتے ہیں اس کے تعلق سے پڑھا، اس میں اللہ کی حکمتوں کے تعلق سے پڑھا، اور حرم شریف میں اللہ تعالیٰ نے جو رزق کی برکت رکھی، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے، اس کے تعلق سے بھی پڑھا، اور حرم شریف کو، مکہ مکرمہ کو اللہ تعالیٰ نے امن والا شہر بنایا، یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے، اس کے تعلق سے پڑھا۔ آج ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں، اور ہمیشہ کی طرح اپنے موضوع کو شروع کرنے سے پہلے موضوع کے تعلق سے جو قرآن کی آیتیں ہیں پہلے ان کو پڑھا جائے گا، پھر اس کے بعد اس موضوع کے تعلق سے جو بھی مفسرین کے اقوال ہیں ان کو ہم پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ اضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً وَمُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ ابراہیم اور اسماعیل کعبے کی بنیادیں اور دیواریں اٹھاتے جاتے تھے اور کہتے جا رہے تھے کہ پروردگار تو ہم سے قبول فرما، تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اے ہمارے رب، ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت اپنی اطاعت گزار رکھ، اور ہمیں اپنی عبادتیں سکھا، اور ہماری توبہ قبول فرما، تو توبہ قبول فرمانے والا اور رحم و کرم کرنے والا ہے۔ مفسرین کے اقوال۔ مفسرین کے اقوال۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی امت کو بنائے ابراہیمی کی خبر دو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی امت کو بنائے ابراہیمی کی خبر دو کہ اللہ کے کعبۃ اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو تعمیر کیا تھا، پہلے تو حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی بنیاد رکھی، اور ان کی بنیادوں پر ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی پھر سے تعمیر کی۔ اس کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ حکم فرما رہے کہ اپنی امت کو اس کے بارے میں خبر دے دو۔ تو اس آیت میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، یعنی کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی بنیاد کو اٹھا رہے تھے، اور حضرت اسماعیل بھی، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس گھر کے بانی حضرت ابراہیم علیہ السلام نہیں ہے، اس کے بانی حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ پہلا گھر اللہ کا خانہ کعبہ ہے، اور اس کے تعلق سے زیادہ ممکنات ایسی ہی ملتی ہے کہ اسے حضرت آدم علیہ السلام ہی نے بنایا تھا۔
خانہ کعبہ کی تعمیر کے موقع پر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں باپ بیٹے نے مل کر ریت کو ہٹایا تو نیچے کی بنیاد مل گئی اور اس پر بنیاد اٹھائی گئی. اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدِ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. تو قواعد بنیادوں کو کہتے ہیں. قواعد جمع ہے قاعدے کی، یہ بنیادوں کو کہا جاتا ہے. تو وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدِ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. تو حضرت ابراہیم نے بلند کیے، بنیادوں کو بلند کیا، بنیاد رکھی نہیں بلکہ بنیادوں کو بلند کیا. اس آیت میں اشارہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اصل معمار اور بانی نہیں ہے خانہ کعبہ کے. کعبہ بنایا ہے حضرت آدم علیہ السلام نے. حضرت آدم علیہ السلام کے بنانے کے بعد کعبے کی بنیادیں رہ گئی تھی، اور چونکہ یہ سیلاب کا راستہ تھا اور سیلاب کی وجہ سے دیواریں بہہ گئی اور بنیادیں رہ گئی تھی. یہ مضمون سورہ حج میں جا کر تفصیل سے آئیں گا انشاءاللہ تعالی. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں نبی ہے، دونوں نیک کام میں مشغول ہے اور قبول نہ ہونے کا کھٹکا بھی ہے ان دونوں کو. تو اللہ تعالیٰ سے قبولیت کی دعا کرتے ہیں. تو کس انداز میں کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. یہ خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حکم ربانی کی تعمیل میں ملک شام کے ہرے بھرے خوش منظر خطے کو چھوڑ کر مکہ مکرمہ کی خشک پہاڑوں کے درمیان اپنے اہل و عیال کو لا ڈالا تھا اور بیت اللہ کی تعمیر میں اپنی پوری توانائی خرچ کی. یہ موقع ایسا تھا کہ ایسے مجاہدے کرنے والے کے دل میں عجب پیدا ہوتا ہے کہ وہ اپنے عمل کو بہت کچھ قابل قدر سمجھتا ہے، لیکن یہ خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام رب العزت کی بارگاہ و جلال کو پہچاننے والے ہیں کہ کسی انسان سے اللہ تعالیٰ کی شایان شان عبادت و اطاعت ممکن ہی نہیں. ہر شخص اپنی قوت و ہمت کی مقدار سے کام کرتا ہے. اس لیے ضرورت ہے کہ کوئی بھی بڑے سے بڑا عمل کرے تو اس پر ناز نہ کرے. ناظرین، نقطہ بہت اہمیت کا حامل ہے، اس لیے اس کو ہم دوبارہ سمجھیں گے اور دوبارہ پڑھیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں نبی ہے اور دونوں ہی کعبۃ اللہ کی تعمیر والے نیک کام میں مشغول بھی ہے، اور انہیں اس بات کی فکر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس عمل کو قبول فرما لے، اور اس بات کا ڈر بھی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس بات کا ڈر بھی ہے، اس بات کا کھٹکا بھی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس کام کو قبول نہ فرمائے ہماری کسی کوتاہی کی وجہ سے. تو اس لیے وہ دونوں اللہ تعالیٰ سے قبولیت کی دعا کرتے ہیں کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہ اے ہمارے رب قبول فرما لے اسے، ہم سے اسے قبول فرما لے، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے. تو خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حکم ربانی کے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی حکم کی تعمیل ہی کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی کعبۃ اللہ کو تعمیر کر رہے تھے. اور خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں ملک شام کے ہرے بھرے خوش منظر خطے کو چھوڑ کر مکہ مکرمہ کی خشک پہاڑوں کے درمیان اپنے اہل و عیال کو لا ڈالا، جس کے تعلق سے ہم نے پہلے پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہجرت کرنے کا حکم دیا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت حاجرہ علیہ السلام اور اپنے پیارے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اس وقت نو مولود تھے ان کو لے کر ہجرت کے لیے نکلے، اور راستے میں کچھ ہری بھری جگہ بھی ملی. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جو رہنمائی کر رہے تھے راستے میں، تو ان سے کہا کہ کیا یہاں رکنا ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے یہاں کا حکم نہیں ہے. پھر مکہ مکرمہ آتے ہیں جہاں بنجر زمین تھی، بے آب و گیا علاقہ تھا، وہاں پر انہیں حکم ہوا کہ یہی قیام کرنا ہے، تو وہ وہاں قیام بھی کر لیے. تو یہ بھی کس سے گیا؟ اللہ کے حکم سے گیا. اور بیت اللہ کی تعمیر میں حضرت خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی پوری توانائی لگا دی، خرچ کر دی،
یہ موقع ایسا تھا کہ ایسے مجاہدے کرنے والے کے دل میں عجب پیدا ہوتا کہ وہ تو اپنے عمل کو بہت کچھ قابل قدر سمجھتا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا بالکل نہیں سمجھا۔ یہاں خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں رب العزت کی بارگاہ میں جا کر، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العزت کی بارگاہ و جلال کو پہچاننے والے تھے، اس لیے ان کے دل میں عجب پیدا نہیں ہوا کہ وہ اپنے عمل کو بہت کچھ قابل قدر سمجھتے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب ہمارے اس عمل کو قبول فرما لے، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور وہ حضرت خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جانتے ہیں کہ کسی انسان سے اللہ تعالیٰ کی شایان شان عبادت و اطاعت ممکن ہی نہیں۔ ہر شخص اپنی قوت و ہمت کی مقدار سے کام کرتا ہے، اس لیے ضرورت ہے کہ کوئی بھی بڑے سے بڑا عمل کرے تو اس پر ناز نہ کرے، بلکہ الہا وزاری یعنی گڑ گڑانا، منت کرنے کے ساتھ دعا کرے کہ اللہ میرا یہ عمل قبول فرما لے، یا اللہ میرا ایک عمل قبول ہو جائے، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی بنا کے عمل کے متعلق یہ دعا فرمائی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہ اے ہمارے پروردگار ہمارے اس عمل کو قبول فرما لے، تو سننے والا اور جاننے والا ہے، ہماری دعاؤں کو سنتا ہے اور ہماری نیتوں کو جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے جب بھی ہم سے نماز ادا ہو تو یہ دعا پڑھ لے، جب بھی کوئی نیک عمل ہو تو اس دعا کو پڑھ لے اور الہا وزاری کے ساتھ پڑھے، یعنی کہ منتیں جس میں منت ہو، گڑ گڑانا ہو اور مخلص ہو، خشوع خضوع کے ساتھ کرے کہ کوئی بھی عمل ہو جائے تو اپنی نیتوں کو صاف رکھے۔ جیسے کہ پہلے بھی بتایا گیا ہے کہ اسلام وہ مذہب ہے جو نیتوں کو دیکھتا ہے، دلوں کی، اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو دیکھتا ہے، ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ حضرت وہیب بن ورد جب اس آیت کی تلاوت کرتے، یعنی وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، تو جب بھی اس آیت کی تلاوت کرتے تو بہت روتے اور فرماتے آہ خلیل الرحمن، جیسے اللہ کے مقبول پیغمبر اللہ کا کام اللہ کے حکم سے کرتے ہیں، اللہ کا گھر اللہ کے فرمان سے بناتے ہیں، اور پھر خوف ہے کہ کہیں یہ قبولیت سے گر نہ جائے۔ سچ ہے کہ مخلص مومنوں کا یہی حال ہے، وہ نیک کام کرتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، پھر بھی اللہ کے خوف سے کانپتے رہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارا یہ قبول بارگاہ الہی میں قبول رد نہ کیا جائے، بلکہ اللہ کرے کہ وہ قبول ہو جائے نا۔ تو اس طرح نیک بندوں کا حل ہوتا ہے۔ اصل مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ نیکی کرنے والے کم نہیں ہوتے، اصل مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ نیکی کرنے والے کم نہیں ہوتے، لیکن بہت کم خوش نصیب ایسے ہوتے ہیں جن کی نیکی قبول ہوتی ہے۔ اگر ہم قرآن کی تلاوت کو قوت دیتے ہیں اور مان لو کہ نماز کو وقت نکالتے ہیں تو اصل مزہ تو تب ہے جب وہ قبول ہو جائے، اگر قبول نہیں ہوا تو بیکار گیا۔ اس نقطے کو دوبارہ پڑھتے ہیں کہ اصل مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ نیکی کرنے والے کم نہیں ہوتے، لیکن بہت کم خوش نصیب ایسے ہوتے ہیں جن کی نیکی قبول ہوتی ہے۔ اگر ہم قرآن کی تلاوت کو قوت دیتے ہیں اور مان لو کہ نماز کو وقت نکالتے ہیں تو اصل مزہ تو تب ہے جب وہ قبول ہو جائے، اور اگر قبول نہیں ہوا تو بیکار گیا۔ مثال کے طور پر حدیث پاک کے مفہوم میں آتا ہے، ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہو کر خطبہ دے رہے تھے۔ ایک صحابی آئے اور وہ سنت نماز پڑھنے لگے، نماز پڑھ کر سلام پھیرا اور خطبے میں شامل ہو گئے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ دوبارہ نماز پڑھ لو، تم نے نماز ہی نہیں پڑھی۔
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر وہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ پھر گئے اور دوبارہ نماز ادا کی اور پھر آ کر خطبے میں شامل ہوئے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ، تم نے نماز ہی نہیں پڑھی۔ وہ صحابی پریشان ہوئے، پھر گئے اور پھر نماز ادا کی، اور تیسری مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے میں شامل ہونے کے لیے آئے ہی تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ جاؤ، تم نے نماز ہی نہیں پڑھی، تمہاری نماز کا ہوئی ہی نہیں، تم دوبارہ نماز پڑھ لو۔ تو یہ وہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ شرما گئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو نماز ویسے ہی پڑھ رہا ہوں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، پر میری سمجھ میں نہیں آ رہا میں کہاں غلطی کر رہا ہوں، آخر مسئلہ کیا ہے، کیوں نماز نہیں ہو رہی؟ تو اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز ایسے پڑھو کہ ہر رکن کو سکون سے ادا کرو۔ نماز ایسے پڑھو کہ نماز کے ہر رکن کو سکون سے ادا کرو۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعتراض نہیں کرتے تو صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی سمجھتے کہ انہوں نے تو نماز پڑھ لی، مجھے تو نیکی ملیں گی، لیکن یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم نے تو نماز ہی نہیں پڑھی، تو اس کا مطلب جو ارکان اگر اطمینان سے ادا نہیں ہوئے تو وہ قبول بھی نہیں ہوئے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم جب بھی نماز ادا کریں تو اطمینان کے ساتھ ادا کریں، ایک ایک تسبیحات جو ہوتی ہے، ایک ایک آیت کو اور جو ایک ایک لفظ کو اطمینان کے ساتھ پڑھے اور معنی و مفہوم کے ساتھ پڑھے، معنی و مفہوم کی گہرائی کو قرآن سے جان لے، اس طرح نماز پڑھے۔ تو اس لحاظ سے قبولیت کے لیے کچھ شرائط ہے، نیت کے بھی شرائط ہے اور عمل کے بھی شرائط ہے، اور دونوں ادا ہونے ضروری ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم یہ جو قرآن پاک کی تلاوت ہو، نماز ہو، روزہ ہو، یہ ہم کو ایسا لگتا ہے کہ ہم سب کچھ جان گئے، کئی لوگ ایسا ہی سوچتے ہیں، ہم لوگ ایسی ہی غلطی کرتے ہیں۔ تو یہ سارے کام زندگی بھر سیکھنے کے ہیں اور ان کو کرتے کرتے سیکھنا ہے اور سیکھتے سیکھتے کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے اعمال کو قبول فرمائے اور جتنی ہم سے کمی کوتاہی اس کو دور فرما کے اسے اپنے فضل و کرم سے سنوار کر قبول فرما لے۔ آمین ثم آمین وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 127 اور 128 یہ اگلے حصہ نمبر 126 میں بھی اسی کے تعلق سے بات ہوں گی۔ یہ مضمون طویل ہے، اس کو حصوں میں بیان کرنا پڑے گا، انشاءاللہ 2-4 ویڈیوز میں پورا ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلا ہمارا موضوع ہوگا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حضرت حاجرہ علیہ السلام، امی حاجرہ علیہ السلام اور پیارے بیٹے حضرت نومولود بچے تھے، اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب کعبۃ اللہ میں چھوڑا تو زمزم کا پانی ملنے تک کا واقعہ ہے، اور یہاں تک کہ کعبۃ اللہ کی تعمیر کے تعلق سے بھی انشاءاللہ تعالیٰ کچھ بات ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے اعمال کو درست فرمائے، ہماری نمازوں کو، ہمارے روزوں کو، ہمارے قرآن کی تلاوت کو درست فرمائے، اس کے تعلق سے ہمیں سنجیدہ کرے اور ہمارے اعمال کو قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔